اس وقت خبر تحقیقات کی ٹیم مولانا عرفان صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے، جو کالی مسجد کے امام صاحب ہیں، اور یہاں کے جو دھرم گرو ہیں ان سے ہم جانکاری جٹائیں گے کہ جیسے بقرعید کا سمے پاس ہے تو کس طریقے سے جیسے پہلے نماز ہوئی تھی کیا اسی طریقے سے نماز ادا کی جائے گی، اور جو غریب لوگ ہیں کس طریقے سے قربانی اس بار کریں، جانکاری لیتے ہیں۔ سر آپ کا خبر تحقیقات میں سواگت ہے۔ جی بتائیے تھوڑا سا مولانا صاحب کس جزاک طریقے اللہ۔ سے ہوگا۔ ایسے ہی کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات واقف ہیں کہ امسال بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کا پرو وہ 1 اگست یعنی 1 اگست 2020 سنیچر کے روز، شنیوار کے روز منایا جائے گا چندرما درشن انوسار۔ ہماری دعا ہے پورے سنسار کے لیے، ہمارے دیش کے لیے یہ آنے والا پرو تہوار عید الاضحیٰ شانتی کا، سدبھاؤ کا اور آپسی بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے، اور پورے سنسار میں شانتی پوروک سوہارد پورن واتاورن میں یہ عید الاضحیٰ منائی جائے۔ اس سلسلے کے اندر جیسا آپ نے سوال کیا نمازوں کا، تو دیکھیے جس طرح رمضان المبارک کی سماپتی کے بعد عید آئی اور عید پر نمازیں ادا کی گئیں، ابھی سرکار کی کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے کھول دینے کی، اور جو ابھی نئی گائیڈ لائن آئی ہے اس کے مطابق پورو میں جیسے نمازیں ادا کی گئیں اور عید کی نماز ادا کی گئی، اسی طریقے سے بقرعید کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ اچھا مولانا صاحب، جس طریقے سے اب کووڈ-19 کا سمے ابھی بھی چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن کے چلتے کافی حالات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں لوگوں کے، تو جو قربانی کا جیسے کہ یہ ماحول ہوتا ہے اس ٹائم جو عید الاضحیٰ ہے، تو کیسے قربانی کریں گے، اب کیسے ہو؟ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ لاک ڈاؤن پیریڈ چل رہا ہے، کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے، اور روزانہ سنکرمت لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 45,000 سے ایبو ہمارے دیش کے اندر روزانہ پرتی دن کا آنکڑا اب جا رہا ہے، اور 1.5 کروڑ سے زیادہ جو ہے پورے سنسار کے اندر، دنیا کے اندر لوگ متاثر ہیں۔ ٹرانسمیشن دور اس کا چل رہا ہے اس وقت، اور قربانی کا مسئلہ ایک یہ مذہبی، خالص مذہبی مسئلہ ہے۔ تو میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور اب میں آپ کے مادھیم سے تمام مسلمانان ہند کو یہ پیغام اور یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کی جائے گی۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور جن پر قربانی واجب ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں جس پر اتنا پیسہ ہو جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کی جائے گی۔ البتہ کوئی کسی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو قربانی کے ایام یا قربانی کے دن جو اب یعنی 1 اور 2 اور 3 اگست کو ہوں گے، جب یہ 3 دن گزر جائیں گے اس کے بعد اس قیمت کا صدقہ کر دے۔ ایک بات تو یہ اپنی پوری کوشش قربانی کی جانی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ایک ہوتی ہے اپنی قربانی جو زندہ لوگ ہیں، ایک دستور رہا ہے، لوگ اپنے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں ان کی جانب سے بھی قربانی کی جاتی ہے۔ تو اب کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لوگوں کی ارتھ ویوستھا خراب ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے بھی محسوس کیا ہے کہ اپنا خرچہ چلانا بھی دشوار ہوتا ہے۔ تو جو لوگ نفعی سے کہتے ہیں، شریعت کے اصطلاح میں نفلی قربانی، یعنی جو اپنے مرحومین کی جانب سے کی جائے، تو اس میں اس کی گنجائش ہے کہ اس مرتبہ کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور حالات اچھے نہیں ہیں لوگوں کے، تو جو نفل قربانی یعنی جو اپنے ذمہ واجب نہیں ہے، اپنے مرحومین جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کی وجہ سے، ایصال ثواب کی غرض سے ہم ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے، تو ان کی نفل قربانی نہ کر اس کی قیمت
جو چاہے بکرے کی شکل کے اندر ہو یا حصے کی شکل کے اندر ہو، جیسا اللہ تعالی نے حیثیت میں رکھا ہو، تو قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ اس کی قیمت کا صدقہ غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، یا جن کے کاروبار اور ویوستھا چرمرا گئی ہے، خرچہ چلانا مشکل ہو رہا ہے، بچوں کا پالن پوشن کرنا ان کو اتنت دشوار ہو رہا ہے، تو ان کو وہ قیمت دے دی جائے۔ لیکن وہ بھی کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں تو شریعت کے حکم کے مطابق وہ قیمت بھی محفوظ کر کے رکھ لی جائے گی، اور جب 3 دن قربانی کے گزر جائیں گے تو وہ قیمت یتیموں کو، بیواؤں کو، یا جو اس کے مستحقین ہیں ان کو دے دی جائے گی۔ نفل قربانی نہ کر اس کی قیمت دے دی جائے۔ قربانی کے دن گزرنے کے بعد فقہی طور پر، مسئلے کے طور پر اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں اور ان پر قربانی واجب ہے تو وہ ان کو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کی جائے گی۔ کسی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے جب قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کر پائیں تو وہ لوگ بھی اس قربانی کی قیمت کا صدقہ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں، جیسا میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا۔ بازاروں میں کس طریقے سے جیسے بھیڑ بھاڑ کا ماحول ہو تو کیسے کیا جائے؟ دیکھیے اس وقت بہت ہی زیادہ کی بیماری پھیل رہی ہے، اور گورنمنٹ نے پبلک کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے بازاروں کو بھی کھولا ہے، دکانوں کو بھی کھولنے کے آرڈر دیے ہیں، کیونکہ لوگوں کے بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی تھی، جیسے آپ نے دیکھا، آپ ٹی وی پر اور اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے۔ لیکن بار بار گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنس آ رہی ہیں، اور ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ اس جو 3rd اسٹیج کے اندر یہ دور چل رہا ہے تو ہمیں اپنی گورنمنٹ نے بہت سی پابندیوں کے ساتھ تھوڑی رخصت دی ہے، بازار کھولے ہیں، آفیسز کھولے ہیں، دکانیں کھلنے کی اجازت دی ہے، اور مساجد کو اور عبادت گاہوں کو بھی 5 کے اعتبار سے کھولا گیا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو۔ لیکن اب یہ حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ شریعت میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ کوئی وبائی مرض پھیل جائے تو وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ نکلیں اور دوسری جگہ کے لوگ اس جگہ نہ جائیں۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو گورنمنٹ کا بھی یہی اطلاعات ہیں اور نردیش ہیں کہ ہم بہت ہی ضروری موقعوں پر جو ہمیں نکلنا ضروری ہو تو ہم ضروری موقع پر نکلیں، ماسک لگا کر نکلیں، سوشل ڈسٹینسنگ یعنی باہمی دوری کا خیال رکھیں۔ دکانوں پر جب ہم خریداری کے لیے جائیں تو دکانوں پر بھی اس کا ہم خیال رکھیں، دکاندار حضرات بھی اس کا خیال رکھیں کہ آنے والے سے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال خود کریں اور ان سے بھی کرائیں، تاکہ جو باہر لوگ نکلے ہیں وہ اس مہلک بیماری سے کورونا یا کووڈ-19 سے خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کا وہ ذریعہ بن سکیں۔ تو پوری حفاظتی اقدامات جو دشا نردیش ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا۔ آپ تھے مولانا عرفان صاحب، بہت اچھی باتیں بتائیں اور سب کو سندیش دیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے بازار میں جو ضروری خریداری کی چیزیں ہیں وہ خریداری کریں۔ اور ایک بات اور اہم کہی کہ جیسے اس وقت غریبی کے ماحول میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں کووڈ-19 کے چلتے، تو لوگوں کو جس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ضرورت کریں قربانی کے، وہ پیسے جو ہیں وہ بچا کر رکھ لیے جائیں، سیو کر کے رکھ لیے جائیں، اور قربانی کا جو وقت گزر جائے، جیسے کہ 3 دن قربانی کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں اس پیسے کو غریبوں میں دان کر دیا جائے، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو وہ پیسہ دے دیا جائے۔ سہیوگی محیط لودھی کے ساتھ ظہیر خان، خبر تحقیقات، منشہر۔